اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات. الحمدللہ خدا نے ہمیں توفیق دی، آپ مومنین کی زیارت ہوئی. کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ ہر چیز میں مختلف ہے. ہمارا عقیدہ ہی در حقیقت عقیدہ ہے. وہ توحید ہو، وہ نبوت ہو، وہ معاد ہو، وہ قیامت ہو، ہمارا عقیدہ بالکل منفرد ہے. اس عقیدے پر بیس کرتے ہوئے ہمارے سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے. ہماری صرف آخرت مختلف نہیں ہے، ہماری دنیا بھی مختلف ہے. اس دنیا میں ہم اور طرح زندگی کرتے ہیں، دوسرے اور طرح زندگی کرتے ہیں. لگتا ہوگا دوسروں کو کہ شیعیان علی مشکل میں ہیں، ان پہ عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ علی کے نوکر کتنے مزے میں ہیں یہ صرف یہی جانتے ہیں. ہماری اتنی خوبصورت زندگی ہے. میں مثال دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہیں سمجھ میں نہیں آتا. آپ لوگوں نے تو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. آپ لوگ سالک نہیں ہیں، آپ لوگ مجذوب ہیں. آپ اس راستے پہ خود چل نہیں رہے ہیں، آپ کو اس راستے پہ چلایا جا رہا ہے. آپ بغیر دعوت کے یہاں نہیں آئے ہیں، آپ کو دعوت دی گئی ہے تب آپ یہاں آئے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ابھی عاشورہ جو ہے وہ بہت گرمی کا دن تھا. آپ کے ہاں دھوپ تھی یا بادل تھا مجھے نہیں پتا، اور ماتمی سارا دن دھوپ میں گرمی میں ماتم بھی کرتے ہیں. جو دور سے دیکھ رہا ہے اسے کتنا ترس آتا ہوگا، اسے کتنی گرمی لگ رہی ہے، یہ کتنے مشقت میں ہے. لیکن جو ماتمی ہوتا ہے اسے نہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے نہ کوئی مشقت ہوتی ہے. تو اس میں کیا راز ہے؟ یہی ماتمی دوسرے دن دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، عاشورہ کے دن دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جب یہ ماتمی عاشورہ کے دن سڑک پہ نکلتا ہے، جنت کے درخت اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آفتاب کی تمازت اسے اذیت نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز الگ ہے. ہم دنیا کو ان کی طرح نہیں دیکھتے جو در علم سے دور ہیں. ہمارا اس دنیا کو دیکھنے کا انداز اور ہے. جو در علم سے دور ہے اس کا اس دنیا کو دیکھنے کا انداز اور ہے. یہ مختلف دیکھنے کا انداز آتا کہاں سے؟ عقائد سے آتا ہے، ورلڈ ویو سے آتا ہے، جہان بینی سے آتا ہے. ہمارا ورلڈ ویو اور ہے، اس کا ورلڈ ویو اور ہے. جو ایتھسٹ ہے اس کا ورلڈ ویو بالکل ڈیفرنٹ. جو مسلمان ہے اس کا ورلڈ ویو بھی اور ہے. وہ دنیا کو آخر سے نہیں دیکھتا ہے، ہم دنیا کو آخر سے دیکھتے ہیں. ایام اللہ ثلاثہ، اللہ کے دن تین ہیں، یوم الظہور، یوم الرجعہ و یوم القیامہ. ہم دن کا آغاز ہی آخر سے کر رہے ہیں، شروع سے نہیں کر رہے. یہ انسان شیطان کے دھوکے میں کیوں آ جاتا ہے؟
اس لیے شیطان آئندہ کی فکر کراتا ہے کہ تمہارا آئندہ کیا ہوگا. حضرت آدم جنت میں تھے، کوئی ممانعت نہیں تھی، کوئی چیز حرام نہیں تھی، کوئی چیز منع نہیں تھی، نہ کوئی چیز واجب تھی نہ کوئی چیز حرام. صرف ایک درخت حرام تھا، ایک درخت سے صرف منع کیا گیا تھا، وہ بھی حرام نہیں تھا، وہ بھی ترک اولا تھا، ایک چیز سے منع کیا گیا تھا. اب شیطان کے لیے کتنا مشکل ہے، جس آدم کے پاس ساری نعمتیں ہیں جنت کی، اسے کسی ایک درخت پہ راضی کرنا. میں یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1000 کاریں ہوں، اور وہ دیکھ لیں، میں برانڈ کے نام بھی نہیں لینا چاہتا، جو گاڑیاں آپ کو پسند سب کے نام لے لیں، اور آپ سے کہا جائے جو مرضی گاڑی چلانی ہے چلا لیں، یہ ساری چابیاں جس مرضی کو لے جانا ہے لے جاؤ. ایک برانڈ کا نام لے لیتا ہوں بچوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ آلٹو نہیں چلانی، آلٹو چھوڑ کے باقی ساری گاڑیاں ہیں لے جاؤ. اب آپ کے بچے کو مشکل ہوگی کہ مجھے آلٹو ہی چلانی ہے. آلٹو بھی اگر چلانے کا شوق ہو رہا ہے، دوسرے آلٹو بھی ہیں، یہ والا ایک آلٹو ہے، یہ لے کے نہیں جانا. تو بہت آسان ہے نا. اور شیطان کا کام کتنا مشکل ہے کہ وہ اس نے آپ کے بچے کو یہی والی آلٹو چلوانی ہے. شیطان کا اتنا مشکل کام آپ کے لیے کتنا آسان. یار ساری گاڑیاں یہ، اچھا اس میں اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ اگر خدا بتا دیتا تو کبھی بھی حضرت آدم اس کو کھاتے نہیں تھے. خدا بتاتا نہیں ہے. ابھی آپ کو جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ مرکز بنایا، جو ابھی بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ فرش اعضاء پہ خرچ کر رہے ہیں، انہیں فوراً نظر آتا ہے یہ جو انویسٹمنٹ ہے، اس کا ریٹرن فوراً نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ اگر کوئی پلاٹ بک رہا ہو، 1-8 کروڑ سستے میں مل جائے، کتنے بھاگتے ہوئے جائیں گے سارے خریدنے کے لیے. بھائی کروڑ روپیہ سستا مل رہا ہے، بہت اس میں فائدہ ہے، اس کو میں بیچوں گا اتنا پروفٹ آئے گا. اس مسجد میں پر اسکوائر فٹ آپ کو کیا ملتا ہے؟ پر اسکوائر فٹ اس مسجد میں، جنت میں پورا شہر. تفصیل ہے اس روایت کی، میں تفصیل میں جاتا ہوں. پر اسکوائر فٹ جنت میں شہر ملتا ہے، لیکن لوگ نہیں لیتے. اس آلٹو میں نہیں بیٹھنا. کیوں نہیں بیٹھنا یہ نہیں بتایا جائے گا. مسئلہ کیا تھا؟ اس کی بریک فیل تھی. اگر اسے بیٹھو گے تو جنت سے نکل کے گر جائے گا، زمین پہ آ جاؤ گے. لیکن شیطان کامیاب ہو گیا. کیسے کامیاب ہوا؟ اسے کہ یہاں آج تو تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، کل کی فکر کرو. آج تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، آگے دیکھو. تم یہ کھاؤ گے تو تم خلد مل جائے گا، تمہیں یہ کھانا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی تو سب کچھ ہے جنت میں، اور اس کو چاہیے 1000 گاڑیاں سامنے ہیں، ایک نہیں چلانی ہے. ہاں یہ ابھی تو اس میں مزہ آ رہا ہے، آئندہ کے مزے اس آلٹو میں آئیں گے. یہ انسان آئندے کے لیے فکر مند ہوتا ہے. بہت سے لوگ کربلا میں سامنے تھے، امام حسین کے خلاف تھے. وہ ادھر بھی تو فنار بہت ہوئے نا، ادھر ہی فنار ہوئے ہیں. وہ سارے جو فنار ہوئے ہیں، انہیں اگر پہلے پتا ہوتا کہ میں اس جنگ میں آؤں گا، یہاں مر جاؤں گا، اس کے بعد جہنم جاؤں گا، وہ لڑتا؟ کبھی بھی نہیں لڑتا. وہ کیوں لڑ رہا تھا؟ کہ مجھے فتح ملے گی اس لشکر میں. فتح تو اس کی ہے جو 30,000 ہے، 72 کی تو فتح ہے نہیں. فتح ملے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے انعام ملے گا، مجھے ابن زیاد انعام دے گا، پھر مجھے یزید انعام دے گا. وہ آگے کا سوچتا ہے کہ میں ابھی کیا ہوں، نہیں، مجھے آگے اپنا آئندہ سیکیور کرنا ہے، مجھے اپنی آئندہ کی نسلوں کے لیے کچھ بنا کے جانا ہے. یہ فکر اگر ہم لوگ چھوڑ دیں کہ ہم نے اپنے نسلوں کے لیے کچھ بنا کے جانا ہے، تو ہماری نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی. نسلوں کے لیے بنا کے نہ جاؤ، نسلیں بنا کے جاؤ. وہ اپنے لیے بھی بہت کچھ بنا لیں گے، آپ کو بھی بہت کچھ دیتے رہیں گے.
جنہوں نے ابھی یہ مجلس سپانسر کی ہے، جن مرحومین کا ہم نے نام لیا ہے، وہ یہ نسلیں بنا گئے ہیں نا۔ اب اس وقت سے ابھی حالات مشکل ہو گئے، ہمیں تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنی نسلیں بنانے پہ۔ وہ شخص جو امام حسین کے بعد واقعہ کربلا میں یا پہلے فی النار ہو گیا یا اس کے ایک دن بعد فی النار ہوا، اسے اگر یہ پہلے پتہ ہوتا تو وہ یہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ یہ جو رجعت ہے، ظہور ہے، اسی دنیا میں ہاں قیامت ہے بتایا گیا ہے، لیکن دوسری دنیا نہ، وہاں دیکھ لیں گے کیا ہوگا، ہمیں اسی دنیا کی فکر ہے۔ اسی دنیا میں بھی مومن کو، شیعہ کو، محب اہل بیت کو آخر یاد دلایا جاتا ہے کہ تم دنیا کو وہاں سے دیکھو، ایام ظہور سے دیکھو، ایام رجعت سے دیکھو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنی موت کے 1 گھنٹے پہلے سے واپس دنیا کو دیکھیں۔ اگر میں نے 1 گھنٹے بعد مرنا ہے اور 1 گھنٹے بعد اگر میری موت ہونی ہے اور میں دنیا کو ادھر سے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہ آپ کی داد چاہیے، نہ میں نے آپ کو خوش کر کے کچھ کرنا ہے۔ کیا ملے گا مجھے آپ کو خوش کر کے؟ مجھے کیا چاہیے؟ گھنٹے بعد میری موت ہو رہی ہے، گھنٹے بعد میری امیر المومنین سے ملاقات ہو رہی ہے، مجھے علی کو خوش کرنا ہے، مجھے فاطمہ کو خوش کرنا ہے۔ آپ کو خوش کر کے مجھے کیا ملے گا؟ لیکن اگر بیوی خوش ہو جائے، میری ساری مشکل آسان ہو جائے۔ مومن آخر سے دیکھتا ہے، مومن یہاں سے آگے کو نہیں دیکھتا ہے، مومن یوم ظہور سے دنیا کو دیکھتا ہے، مومن یوم رجعت سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ بھئی مجھے اسی دنیا میں بدلہ چاہیے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، قیامت کے دن اسی دنیا میں تجھے بدلہ ملے گا، اسی دنیا میں تجھے اجر ملے گا، تو اچھا تو ہو جا، تو ایسا تو ہو جا، یا تو خود امام کا ظہور دیکھے گا یا ظہور کے وقت تجھے قبر سے اٹھا کر تلوار دی جائے گی، آ جا۔ اس کے بعد بھی رجعت اور ائمہ کی حکومت شروع ہوگی۔ ائمہ کی جب حکومت شروع ہوگی آپ کو موقع ملے گا۔ مومن جس کا یقین رجعت پر ہے، اس کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوگا۔ ایک یہ اسباب ہیں، اس کا ایفیکٹ ہے، ٹیمپریری ایفیکٹ ہے، فوری ایفیکٹ ہے۔ اس کے مسببات ابھی جب آتے ہیں، ابھی نظر آتا ہے فراڈ کر لو اچھا رزلٹ ملے گا، جھوٹ بولو جان چھوٹ جائے گی، جیت جاؤ گے، الیکشن جیت جاؤ گے، کچھ ہو جائے گا۔ مجھے آپ کی پالیٹکس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی جملہ کہیں کسی اور کو نہ لگ جائے، مجھے کچھ نہیں پتا، ادھر کوئی پالیٹکس ہے بھی یا نہیں وہی پتہ نہیں مجھے کراچی کے پالیٹکس کا پتہ ہے، مجھے پاکستان کے پالیٹکس کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اگر وہاں سے دیکھیں رجعت سے، میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، فرق یہ ہے ظہور اور رجعت اسی دنیا کی بات ہے، قیامت کی بات نہیں ہے، یہ سسٹم ختم ہونے کے بعد کی بات نہیں ہے۔ جب یہ سسٹم برقرار ہے، یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں چاہیے نا آپ کو، انسان کا مشکل یہی ہے، وہاں تو ملے گا، یہاں کیا ملے گا؟ یہی کی بات ہے، یہاں تمہیں ظاہری اسباب سے نہیں ملے گا۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، میں آپ سے پوچھوں آپ کے یہ پاس کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ میں نہیں نیچے رکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے موبائل ہے۔ آپ موبائل سے کیا کرتے ہیں؟ کال ملاتا ہوں، کبھی سیلفی لیتا ہوں، میسج بھی کرتا ہوں، اور کیا کرتے ہیں؟ براؤزنگ بھی کرتا ہوں۔ ابھی جو ہمارا اگر مکالمہ ہوا، اس مکالمے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ آپ کسی کے علم میں اضافہ ہوا؟ کسی کے علم میں کوئی اضافہ نہیں۔ یعنی میں نے یہ جو 1 منٹ آپ کا مکالمہ میں نے نقل کیا، یہ میں نے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیا، آپ لوگوں کو ضائع کیا۔ اب اس کے بعد میں جدھر بھی مجلس پڑھوں وہ تو جا کے میں کہوں میں کراچی گیا تھا، ایک صاحب بیٹھے تھے، ان سے میں نے پوچھا تیرے پاس سامنے کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا موبائل۔ میں نے کہا موبائل سے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کال کرتا ہوں۔ اور کیا کرتے ہو؟ میں سیلفی لیتا ہوں۔ یہ کیوں وقت ضائع کر رہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟
ایک مکالمہ ہوا ہے خدا اور حضرت موسیٰ، کوئی دوسرا بندہ وہاں پہ نہیں ہے. رپورٹ کون کر رہا ہے؟ خود خدا. کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے. اس سے کیا کرتے ہو؟ اس کا سہارا لیتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ اسے پتے جھاڑتا ہوں. ہمیں کیا فائدہ ہے؟ عصا سے پتے جھاڑتا ہے موسیٰ، ہمیں کیا فائدہ اس ڈائلاگ کا؟ اچھا یہ تیرا سہارا ہے، پھینک دے ذرا اسے. پھینکا، کیا بنا؟ اژدہا بن گیا. موسیٰ اس دنیا کے محدود ذرائع کو یا مادی اسباب کو اسے کیا سمجھتا تھا؟ پتے جھاڑنے والی ایک چیز. خدا نے کیا کہا؟ اگر تم میری آنکھ سے دیکھے، میری بصیرت سے دیکھے، اور اس عصا میں اگر جان ڈال دوں تو یہ صرف پتے نہیں گرائے گا، یہ فرعون کو گرا دے گا. یہ اسباب اگر محدود پیمانے پہ دیکھیں تو ان سے یہی ہو سکتا ہے. ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم بہت کم ہیں، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر یہی اسباب آپ رجعت سے دیکھیں، آپ ظہور سے دیکھیں، آپ اس امام کی نورانیت کے ساتھ دیکھیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میری صلاحیت ہے، اس کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں. میری نیت ہے کہ دنیا کو عدل و انصاف سے میں پر کر دوں. اگر آپ کی یہ نیت ہے تو یہ نیت اسی دنیا میں پوری ہوگی. اس کو پورا ہونے کے لیے آپ کو پھر اٹھایا جائے گا. ایک تو ائمہ پلٹ کے آئیں گے نا، آپ بھی دوبارہ زندگی پائیں گے. یہ کتنی امید دیتا ہے یہ عقیدہ. مومن نا امید ہو سکتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی نا امید ہو تو وہ مومن نہیں ہے. بھئی ہو نہیں سکتا اس دنیا میں کوئی مجھے پیس دے اور میری نصرت نہ ہو. اسی دنیا میں، ہاں اسی دنیا میں نصرت ہوگی. اگر تم عام لوگوں میں رہو گے تو پھر ٹھیک ہے، مر جاؤ گے اور قیامت ہو جائے گی، وہاں اٹھائے جاؤ گے. وہاں بھی تمہیں جو کسی نے ظلم کیا اس کا حساب دیا جائے گا. قیامت کے دن بھی ایک مقام ہے جہاں وہ مومنین جو بڑا بینک بیلنس لے کے وہاں پہنچے ہیں، یعنی اعمال کا ثواب، خیرات بہت زیادہ، مجالس، نماز شب، زیارات، لوگوں کی خدمت بہت. ابھی جانا ہے حساب کے لیے اور اس کے پاس میں نامہ عمل میں اتنے عمل ہیں. اس کو روکا جائے گا، بھائی ٹھہر جاؤ یہاں پہ ذرا. ہاں کیا ہے؟ ابھی حقوق الناس ہیں. کچھ لوگوں کی تم نے غیبت کی تھی، کچھ لوگوں کا حق تم نے غصب کیا تھا، کچھ لوگوں کا دل دکھایا تھا. وہاں یہ مومن جو بہت سا ثواب اور نام عمل اس کا بھرا ہوا ہے، جیسے فکر نہیں ہے ابھی میں جاؤں گا، ابھی حساب کتاب ہونے والا، میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں اور ثواب بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا رک جاؤ بھائی، یہ ایک آدمی آیا ہے، پہلے اسے راضی کرو. آج کوئی مومن اگر آپ سے ناراض ہے، اس سے آپ جا کے معافی مانگے، راضی ہو جائے گا. اکیلے میں نہیں ہوتا، خاندان کے چند لوگوں کو بلا کے آپ معافی مانگے، راضی ہو جائے گا. یا مسجد میں پکڑ کے اسے کہیں یار مجھے معاف کر دو، معاف کر دے گا. اتنے لوگوں کے سامنے سے معافی مانگے بس، اور کیا چاہیے. وہاں وہ معافی دے گا، وہ کہے گا نہیں، مجھے پہلے اپنا عمل دے. ایک ایک کر کے آنا شروع کریں گے، اس کا عمل لینا شروع کریں گے. اس کا عمل ہو گیا ختم. ابھی لوگ آ رہے ہیں جن کا حق رہتا ہے. اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تجھے کیا دے کے راضی کروں؟ میرے کچھ گناہ لے لے، میں راضی ہو جاؤں گا. تو لوگوں کو راضی کر کے جاؤ. اگر لوگ راضی گئے، آپ لوگوں کو راضی کر کے خدا راضی ہو جائے گا. مومن کیس ہوشیار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. ہمیں یہ جو
کانسیپٹ ہے، یہ جو عقیدہ ہے رجعت کا، یہ ہمیں امید دیتا ہے کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میں اگر آج معاف کر دوں، حق میرا تھا، اس نے ظلم کیا ہے، میں کیا کروں، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. تم فکر نہ کرو، خدا تمہاری طرف سے بدلہ لے لے گا. تمہیں دنیا میں چاہیے، دنیا میں ہی مل جائے گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا، ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. تو رسولوں کی کریں گے، ہماری بات کدھر ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، مومنین کی بھی ہم مدد کریں گے، آخرت میں نہیں، فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں ہم مومنین کی مدد کریں گے. قرآن تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا. میری ابھی مدد نہیں ہوئی، میری عمر آخر میں پہنچ گئی، میری مدد نہیں ہوئی. نہیں بھائی، تمہاری عمر آخر میں پہنچی ہے، دنیا آخر تک نہیں پہنچی ہے. اسی دنیا میں تمہاری مدد کی جائے گی، خدا کا وعدہ ہے. یہ مدد کہاں ہوگی؟ ان مظلوموں کو اٹھایا جائے گا، ان ظالموں کو بھی اٹھایا جائے گا. رجعت قرآنی عقیدہ ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، قرآن ہے کہ ہم ہر امت سے ایک گروہ کو اٹھا لیں گے، محشور کریں گے. قیامت کے دن سب محشور ہوں گے یا ایک گروہ محشور ہوگا؟ سب محشور ہوں گے. تو یہ کون سا دن ہے جس دن سب نہیں ہوں گے بلکہ ایک جماعت محشور ہوگی؟ صرف جو بہت اچھے ہیں وہ محشور ہوں گے، صرف جو بہت برے ہیں وہ محشور ہوں گے. وہ کون سا دن ہے؟ کس کے پاس جواب ہے؟ آپ کے پاس. ہم قائل ہیں اس دن کے، ہمیں پتا ہے وہ دن کون سا ہے، ہمیں پتا ہے وہ دن کس کا ہے. یہ دنیا امیر المؤمنین کو نہیں پہچان سکی، امیر المؤمنین کی معرفت حاصل نہیں کر سکی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المؤمنین کی معرفت حاصل ہوئے بغیر یہ دنیا ختم ہو جائے. اس دنیا میں وہ دن آنا ہے جس دن جتنا اس دنیا میں ممکن ہے اتنا عدل علی، جو کہ عدل خدا کا مظہر ہے، وہ دنیا والے دیکھیں گے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں، وہ ابھی وقت نہیں ہے، کہ امیر المومنین کتنی خوبصورت حکومت کر گئے ہیں پہلے بھی، اور کتنی خوبصورت حکومت رجعت کے بعد آخری حکومت کریں گے. پہلی حکومت میں شیطان بالکل نزدیک تھا، نہیں مارا، نماز کا وقت ہو گیا. میرے ساتھ ہیں؟ اصحاب نے کہا مولا چند قدم کو تو فاصلہ رہ گیا ہے، مار دیں شیطان کو، ختم کر دیں. لیکن ابھی شیطان نے زندہ رہنا تھا. آخری جو علی کی حکومت ہوگی رجعت کے بعد، اس میں علی شیطان کو قتل کریں گے. شیطان کو قتل کریں گے کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ جو فضائل علی ابن ابی طالب کو چھپاتے ہیں یہ سب نابود ہو جائیں گے. یہ رات کی تاریکی چھٹ جائے گی. کل مجھے توجہ بھی دلائی، میرے پاس پہلے سے موجود تھا، ایک مومن نے کہا کہ زیارت میں بھی ہے. میرا خیال ہے شاید کچھ کو نیا لگا ہو. کچھ نے کہا یار ہم نے پہلی دفعہ ایسی باتیں سنی. یہ پہلی دفعہ نہیں، قرآن پیش کر چکا ہوں، زیارت میں بھی ہے، بالکل ہے، بہت ہے، 1 2 3 4 میں نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. ہماری ہر زیارت جامعہ میں بھی ہے اور دعائے عہد میں بھی ہر جگہ ہے. وَمَكَّنَّنِي فِي دَوْلَتِكُمْ وَأَحْيَانِي فِي رَجْعَتِكُمْ، یہ دعائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں کہ مجھے آپ کی رجعت کے وقت زندہ کیا جائے. یہ تمنا آپ کر سکتے ہیں.
اور خدا دینے کے لیے اہلیت نہیں دیکھتا، طلب دیکھتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے۔ یہ نہیں کہا کہ مانگنے کے تم اہل بھی ہو یا نہیں ہو۔ وہ کافر جو کچھ بھی خدا کو بھی نہیں مانتا ہے، لیکن اگر بور میں پھنس جائے اور خدا کو پکارے، خدا جواب دیتا ہے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے موسیٰ کو پکارا، موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لے آیا۔ موسیٰ نے کہا اب تو غرق ہو جا۔ بعد میں خدا نے کہا اگر یہ مجھے پکارتا میں نجات دے دیتا۔ وہ خدا جو مانگنے پہ دیتا ہے، مانگ لو۔ یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ استحقاق کچھ بھی نہیں ہے، مانگو، اس کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا۔ یہ زندگی دی ہے، آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ ہے، درمیان میں ایک زندگی آپشنل ہے، چاہو تو وہ زندگی بھی ملے گی، نہ چاہو تو وہ زندگی نہیں ملے گی۔ یہ دعائیں اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندگی ملے، اور ہماری وہ زندگی اصلی زندگی ہوگی، اس لیے کہ ہماری وہ زندگی معصوم کے جوار میں بسر ہو رہی ہوگی۔ حدیث میں ہے، آپ عزاداروں کے لیے ہے کہ عزادار جب محشر میں، یہ والا محشر نہیں، رجعت والا محشر نہیں، وہ محشر، اس محشر میں پہنچیں گے تو باقی نفسا نفسی کے حالت میں ہوں گے، باقی جو محشر آپ نے سنا ہوا ہے اس حالت میں ہوں گے، لیکن عزادار حسین کے سائے تلے ہوں گے، حسین کے ساتھ، عرش خدا کے ساتھ۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا چلو جی بغیر حساب کتاب یہ گریے کی وجہ سے جاؤ جنت میں۔ روایت کہتی ہے کوئی نہیں اٹھے گا، جنت چلو، کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جنت سے حوریں آئیں گی، یہ باقی تو دعوت پہ چلے جاتے ہیں، یہ دعوت پہ بھی نہیں جا رہے۔ حوریں آئیں گی، وہ کہیں گے ہم نے جنت کو آراستہ کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، چلو۔ روایت کہتی ہے یہ لوگ آنکھ اٹھا کے حور کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظریں جمال حسین علیہ السلام پہ ہو۔ مؤمنم بإیابکم، میں مؤمن ہوں، میں مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں گے، رجوع کریں گے، دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ مصدق برجعتکم، میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ دیکھیں آپ کا ایمان ہونا اور ہے، مؤمن ہونا اور ہے، مصدق ہونا اور ہے۔ آپ مومن ہیں لیکن آپ پھر بھی گواہی دیتے ہیں، گواہی دیتے نہیں دیتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس گواہی کا اس کی اپنی قیمت ہے۔ روایت ہے، یہ روایت دونوں طریق سے آئی ہے، ہمارے بھائیوں نے بھی روایت کی ہے، یعنی اسرائیلیات سے بھی ہے اور اہل بیت سے بھی روایت ہے۔ وہی جو اسرائیلیات والی ہے وہ اتنی بےہودہ ہے کہ میں ممبر سے اس کو بیان نہیں کرتا۔ ہماری روایت کے مطابق، اہل بیت کی روایت کے مطابق، حضرت یوسف اپنی بیلکنی سے بادشاہت کے بعد، اقتدار کے بعد دیکھ رہے تھے، ایک آدمی جا رہا تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جو فرشتہ صاحب تھا، اس نے کہا یوسف اس کو پہچانا؟ انہوں نے نہیں کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے تیرے حق میں گواہی دی تھی۔ یوسف نے اس کو بلایا، اس کو پہنایا، کپڑے دیے، اسے انعامات دیے، اسے نوازا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ فرشتے نے ہنسنا شروع کیا۔ یوسف نے پوچھا ہنس کس بات پہ رہے ہو؟
کہتے ہیں میں اس بات پر ہنس رہا ہوں اور مجھے تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے، تو بندہ ہے، اس بندے نے تیرے حق میں ایک دفعہ گواہی دی تھی، تو اتنا انعام دے رہا ہے۔ اس انعام کو سوچ رہا ہوں جو رب اپنے آپ کو دے گا، ایک دفعہ کی گواہی نہیں، ساری زندگی کی گواہی کے بدلے میں۔ مؤمنون بِإِيَابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ، ہم انتظار میں ہیں آپ کی حکومت کب آئے گی۔ فلسفہ انتظار پھر طولانی ہے، ہم ابھی اس میں وارد نہیں ہوتے۔ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ، ہم راہ دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت کب قائم ہوتی ہے۔ جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہونے والی ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، سینکڑوں سال کی بات نہیں ہے۔ آج سے 50 سال بعد اس حال میں شاید آدھے لوگ نہیں ہوں گے، ہاں ہے، جانا تو ہے۔ 100 سال بعد شاید ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، ہم میں سے ایک بھی ادھر نہیں ہے۔ میکسیمم جو یہاں ہیں 100 سال، شاید تو بچے ہوں وہ 110 سال 20 سال جی جائیں، یعنی 100 سال بعد۔ اور جس کی موت کل ہے اس کے تو کل کے بعد یہاں وہ جا کے سوئے گا قبر میں، وہاں سے ندا آئے گی، امام کا ظہور ہو گیا ہے، اٹھو آؤ۔ راہ دیکھو امام کی حکومت، امام زمانہ کی حکومت، یا رجعت کے بعد امام حسین کی حکومت، یا آخر دنیا میں امیر المؤمنین کی حکومت دور نہیں ہے، کل کی بات ہے، راہ دیکھو۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں لَتَعْتَفَنَّ دُنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الظُّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا۔ عجیب مثالیں ہیں امیر المؤمنین کی، وہ فصاحت بلاغت میرے پاس نہیں ہے، نہ اردو میں ہے نہ میرے زبان میں ہے۔ اسی دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جس نے ابھی ہم سے روگردانی کی ہوئی ہے، یہ دنیا اس اونٹنی کی طرح جو اپنے بچے کو کاٹتی ہے، اونٹنی اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں دیتی، اس کو کاٹتی بھی ہے، اس کی طرح پلٹ کر اس بچے پر مہربان جیسے ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دنیا ہم پہ مہربان ہو جائے گی۔ اس اونٹنی کو نہیں پتا کہ اس کے تھن میں جو دودھ آیا ہے وہ اسی بچے کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا کو نہیں پتا یہ دنیا بنائی ہی اہل بیت کے لیے گئی ہے۔ یہ جہالت ختم ہونے میں دیر نہیں لگی، چند گھنٹوں کی بات ہے، چند گھنٹوں بعد یہ دنیا آپ پہ مہربان ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں، میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ آیت ہے اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض۔ ابھی پورے آیت اور تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں آیت میں آیا یہ دابۃ من الارض۔ امیر المؤمنین سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین یہ دابہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد تأکل الطعام وتمشی فی الاسواق، یعنی انسان ہے، کھانا کھانے والا مخلوق، چلنے پھرنے والا مخلوق انسان ہے۔ فقلت یا امیر المؤمنین من ہو؟ یہ دابہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آخر زمان میں ایک دابہ آئے گا اور وہ کلام کرے گا، لوگوں کو حقائق بتائے گا، یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ قال صدیق الامہ و فاروقها و رئیسها و ذی القرنیها۔ وہ جو ہے وہ اس امت کا صدیق ہے، اس امت کا فاروق ہے، اس امت کا رئیس ہے اور اس امت کا ذی القرنین ہے۔ راوی نے کہا سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے؟ امیر المومنین مجھے بتائیں وہ کون ہے؟
فرمایا قال الذی قال اللہ عز وجل، جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَصَدَّقَ بِهِ. یہ شخص کہتا ہے امیر المومن، اس کا نام لیجئے. امیر المومن نے کہا میں نام لے تو لیا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا، قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ علی جواب دے رہے ہیں میں نے نام دکھا تو دیا تمہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ رسول کے بعد کوئی علی نام کا شخص خلیفہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ اپنا نام علی رکھ دیتے. یہ کہا تھا نا علی خلیفہ ہوگا تو میں علی ہوں. جیسے مہدی کا بتایا، نام سے بتایا، بہت سے لوگ ابھی مہدی انہوں نے اپنے نام رکھے تھے، بنی عباس والوں نے خلفاء کے نام مہدی رکھے تھے. اہل بیت میں سے کسی کے نام نہیں رکھتے تھے، مہدی رکھتے تھے، یہ کہنے کے لیے مہدی ہے. امیر المومنین کا نام نہیں لیا، امیر المومنین کے اوصاف بتائے، اس لیے کہ نام تو رکھے جا سکتے ہیں لیکن علی کے اوصاف علی کے علاوہ کسی میں نہیں آ سکتے. یہ علی کے وہ فضائل ہیں جو رجعت کے وقت ظاہر ہوں گے. وہ کون سے ہیں؟ صاحب الحشر والنشر. ابھی قرآن کی آیت پیش کی، ایک حشر وہ عمومی حشر ہے، ایک حشر یہ جزئی حشر ہے جس میں کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اس کا صاحب کون ہے، اس کا مدیر کون ہے، اس میدان حشر کو کون چلا رہا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب. دولت الدول، تمام حکومتوں کی حکومت. اصل حکومت اگر چاہیے اس کو دیکھنا ہے تو پھر حکومت علی ابن ابی طالب کو دیکھو. یہ دنیا علی کی حکومت دیکھے گی. صاحب العصا والمیسم، عصا قوت کو کہتے، رمز ہے نا. عصا آپ کو آج کل بھی پتہ ہے، لاٹھی، جس کی لاٹھی اس کی بینس، یا یہ سٹک والے. صاحب العصا کون ہے؟ امیر المومن ہے. میسم یعنی نشان لگانے والا. منافق اور مومن کو الگ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے، اور منافق بڑے منافقین اور بڑے مومنین کو رجعت کے بعد جدا کریں گے. ان ائمہ کفر کو بھی جدا کریں گے، ائمہ ایمان کو بھی جدا کریں گے. صاحب الکرات والرجعات، صاحب اللواء الحمد. لواء حمد محشر میں بھی ہوگا، اور آپ اس لواء حمد کے بھرے تلے جائیں گے حشر کبریٰ میں. لیکن اس حشر میں رجعت کے بعد 20 کیا ہے؟ لواء حمد ہے. صاحب الاعراف، علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. امیر المومنین ہوں گے، اعراف کے مقام پہ ہوں گے، اور اس اعراف کے مقام پر اس حشر میں بھی ہوں گے اور اس حشر میں بھی ہوں گے. مقام محمود، حوض، صاحب حوض، اور بہت سی اور خصوصیات ہیں جو رجعت سے واضح ہوں گی. رجعت امید، رجعت آپ کا ورلڈ ویو واضح ہونا، رجعت باطل نے شکست کھانی ہے، رجعت اندھیری رات نے ختم ہونا ہے، رجعت طلوع صبح نے ہو کے رہنا ہے. اس دنیا پہ وارثین حق کی حکومت قائم ہو کر رہے گی، اور ہر مظلوم کو اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ملے گا. یہ عقائد ہیں ہمارے، اور خوبصورت عقائد ہیں جو ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہیں. اگر ان عقائد کو صحیح سے سمجھیں تو یہ نہیں کہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا، ہمیں کل فائدہ ہوگا، ہمیں
آج اس کا فائدہ ملے گا. مومن پریشان ہو سکتا ہی نہیں ہے, مومن کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. اسی دنیا کی بات کروں. ہاں ابھی میں نے اس کو تاکید کی ہے اور وقت کم ہونے کی وجہ سے میں زیادہ نہیں ڈیفائن کر سکا. ہم ابھی اس دنیا کے بعد کی بات نہیں کر رہے. دنیا کے بعد کا نظام تو بہت الگ ہے, بہت مختلف ہے. وہاں تو سب کچھ ہو جائے گا. اسی دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا آپ کو. آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے ممکن نہیں ہے. پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر کیوں اپنے آپ اس دنیا میں وہ کیا ہے جو کل میں نے کہا میرا سٹریس ایک ہی نقطے پہ ہے. اگر یہ میں آپ کو دے کے گیا ہوں تو کامیاب ہوں. ظہور کے بعد, رجعت کے بعد وہ ان لوگوں میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ صاحب کرامات ہو جائیں گے. وہ صاحب کرامات ہونے کی کیا راز کیا ہے پیچھے؟ ان کے دلوں میں کینہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ سمجھ میں آ جائے, کینہ ہمیں کرامت ہم سے روک دیتا ہے, ہمیں نظر آنا ختم ہو جاتا ہے کینے کی وجہ سے. کینہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے, مجھے نقصان پہنچاتا ہے. کینہ ختم ہو جائے تو ابھی ظہور ہو گیا, ابھی ہو گیا ظہور, ابھی یہ دنیا خوبصورت ہو گئی. میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور آپ کے حسن سماعت کو میں داد دیتا ہوں. خدا انشاءاللہ ہمیں ان باتوں سے نورانیت حاصل ہو انشاءاللہ, اور ان باتوں میں سے کچھ جو قابل عمل ہوں, اور اگر کوئی جوان عمل کرے تو اس کے صدقے جو اس سفر پہ آگے چلا گیا ہے, جو کسی مقام تک پہنچ گیا ہے, جس کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ خدا اسے امام زمانہ کے ساتھ دوبارہ اٹھائے, اس کے وسیلے سے ہماری یہ دعا بھی قبول ہو جائے. ہمیں بھی وہ دن دیکھنے کو ملیں جس میں معصومین کی حکومت ہو. ہم نے تو ظلم نہیں دیکھے, ظلم تو معصومین نے دیکھے. ظلم جن ہستیوں پہ ہوئے ہیں, میرا ایمان ہے اگر یہ ظلم نہ ہوتے تو ہدایت کا سلسلہ قائم نہ رہتا. دو ہستیاں ایسی ہیں, اگر ان کے بغیر اسلام بچ سکتا, ان دو قربانیوں کے بغیر اسلام بچ سکتا تو حسین یہ دو قربانیاں نہ دیتے. ایک علی اصغر کی قربانی, اجرکم علی اللہ, اور ایک سینے پہ سونے والی سکینہ کی قربانی. اجرکم علی اللہ. کیسے کہوں, اس عظیم ہستی نے, اس 3 سال کی بچی نے دین رسول خدا کو بچایا اور خانوادہ رسول خدا کو بچایا. اور دیکھا کیا ہے میں بیان نہیں کر سکوں گا, صرف اشارے کروں گا. دربار شام ہے, زینب کبریٰ نے خطبہ دینا شروع کیا. یزید لعین نے چاہا کسی طرح زینب کو خاموش کیا جائے. کہا اس تشت کو لے کے آؤ. ایک تشت لایا گیا, اس پہ سے رومال کو ہٹایا گیا. اب زینب کبریٰ بول نہیں سکتی, بھائی کا کٹا ہوا سر ہے. لعین نے غلام کو حکم دیا چوب خیزراں لے کر آؤ. جب چوب خیزراں کو شراب میں سلانا شروع کیا, بیبیاں سمجھ گئی لعین کیا کرنا چاہتا ہے. بیبیاں کھڑی ہوئی, اب بچے یہ منظر نہ دیکھ سکے. سکینہ کے سامنے بیبیاں کھڑی ہو گئی.
لیکن سکینہ سمجھ گئی یزید نے کیا جسارت کی. یزید کے ان الفاظ کو سکینہ نے سنا, حسین میں نے سنا تھا تیرے دانت بہت اچھے ہیں. اجرکم علی اللہ. خدا سلامت رکھے, خدا آپ کا گریہ قبول کرے. بس تھوڑی سی زحمت دوں گا, تھوڑا سا سن لیجیے گا. امیر شام نے جو محل بنایا تھا, جو محل بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے غصب کرتے ہیں, مکان گراتے ہیں. ایک بڑھیا نے کہا میں یہ اپنا مکان چھوڑنے والی نہیں ہوں. عمرو بن عاص نے کہا کہ اس مکان میں بڑھیا کو رہنے دو, تمہارے محل کے درمیان ایک بڑھیا کا گھر رہے, مشہور کر دیں گے کتنا عادل تھا. بڑھیا سے گھر نہیں چھینا, وہ بڑھیا اس میں رہنا شروع کی. ایک دن انہوں نے اس گھر کی چھت بڑھیا پر گرا دی. یہ خرابہ ابھی شام کے محل کے درمیان موجود ہے. جب اہل بیت کو اسیر کیا گیا تو اسی خرابے میں رکھا گیا. ایسا خرابہ جس کی چھت نہیں ہے, دن میں تیز دھوپ ہے, رات میں صحرا کی سرد ہوائیں ہیں. دیواریں بھی ایسی ہیں, بیویاں دیوار سے سہارا نہیں لے سکتی, دیوار کسی وقت بھی گر سکتی ہے. اس خرابے کے گرد جن محافظین کو رکھا گیا تھا وہ بھی عرب نہیں تھے, تاکہ یہ کمیونیکیٹ نہ کر سکیں, یہ سمجھ نہ سکیں یہ آل رسول ہیں. ایک محافظ نے دوسرے سے پوچھا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں, ہمارے ہر رات یہاں ڈیوٹی لگتی ہے, پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا. دوسرے نے اپنی زبان میں کہا, لیکن امام سجاد نے سن لیا کہ آج رات یہ ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے. حکم آیا ہے کہ رات اس خرابے کی دیواریں گرا دو, سارے قیدی یہاں مر جائیں گے. مشہور کر دیں گے خرابہ کی دیواریں گر گئی, یہ مر گئے. اس بات کو امام سجاد نے سنا, لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اہل بیت کی حفاظت سکینہ نے کی. سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا. سکینہ کے گریہ نے تخت و تاج کو ہلا کر رکھ دیا. ایسا کیا ہوا ہے؟ بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. سر لایا گیا, مختلف روایت ہے, خدا کرے یہ روایت صحیح نہ ہو. روایت میں ہے لعین سر لے کر آیا اور اسے سکینہ کی طرف پھینک دیا. اجرکم علی اللہ. بی بی نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس سر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور سر سے اور بابا سے کلام کرنا شروع کیا. بابا آپ نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا, آج آپ میرے سینے پہ آرام کر. زینب کبریٰ نے بچی کو خاموش کرنا چاہا, امام سجاد نے بچی کو خاموش کرنا چاہا,
لیکن بچی کا گریہ ختم نہ ہوا. ایک دفعہ جب بچی کا گریہ ختم ہوا، زینب کبریٰ پکاری، سکینہ دنیا میں نہ رہی. اجرکم علی اللہ. اب کچھ قیدی بیویاں ہیں، ان کے پاس کوئی اوزار بھی نہیں ہے، انہیں اپنے ہاتھوں سے ایک ننھی قبر کھودنی ہے 3 سال کی، لیکن اپنی جدہ کی شبیہہ ہے. فاطمہ زہرا کو بھی رات میں غسل دیا گیا، رات میں دفن کیا گیا. جناب سکینہ کو بھی رات کی تاریکی میں غسل دیا گیا، رات میں دفن کیا گیا. جب غسل کا سلسلہ شروع ہوا، امام نے فرمایا بچوں کو ہٹا دو، اس لیے سکینہ کے بدن پہ ایسے زخم ہیں. اجرکم علی اللہ. یہ بچے دیکھ نہیں سکیں گے. یہ شبیہہ زہرا، اپنی جدہ زہرا فاطمہ کو بھی تماچے لگے، اس بچی کو بھی تماچے لگے. فرق یہ ہے بچی تھی، کم سن تھی، تماچا دائیں رخسار پہ لگتا تھا، خون بائیں رخسار سے نکلتا تھا. اجرکم علی اللہ. بس آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئے. بیویوں کے لیے بہت بڑا غم تھا. کچھ دیر رونے کے بعد بیویوں نے ایک ایک کر کے رونا ختم کیا، لیکن ام کلثوم کا گریہ ختم نہیں ہوتا. زینب کبریٰ آئیں، بہن آپ نے ہر مقام پہ صبر کریا، اس مقام پہ بھی صبر کر لیں. فرمایا ایک حادثہ ایسا ہوا، ایک واقعہ ایسا ہوا ہے مجھ سے صبر نہیں ہوتا. کہا ایسا کیا ہوا؟ کہا رات کا آخری پہر تھا، سکینہ جھاگ کے میرے پاس آئی اور کہا پھوپھی اماں بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ ہے تو دے دیجئے. میں نے کہا یہ زندان ہے، جو تھوڑا سا کھانا آتا تھا وہ ختم ہو گیا، پھوپھی اماں بھوک لگی ہے. میں نے بچی کو بڑے مشکل سے سلایا. تھوڑی دیر بعد سکینہ پھر جاگی، کہا پھوپھی اماں بہت شدید پیاس لگی ہے. ام کلثوم نے فرمایا بابا کے سینے پہ سونے والی اپنے باپ کی طرح پیاسی اس دنیا سے چلی گئی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام آزاداروں کی حفاظت فرما، تمام مومنین اور مخصوصاً جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما.
ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرہ مند فرما. ماتم حسین.